السلام علیکم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں ایک ایسی قوم کا ذکر کریں گے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب دیا کہ انہیں بندر بنا دیا۔ کیا بندروں کی نسل اسی قوم سے چلی؟ یہ کب تک بندر بنے رہے اور کیا انہیں معافی ملی یا نہیں؟ اور یہ کس نبی کی امت تھے؟ آج ہم اس ویڈیو میں اس بارے میں مکمل ذکر کریں گے، تو لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ہوئی، اور یہ لوگ جو سزا یافتہ لوگ تھے یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی امت میں سے تھے۔ ناظرین، اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ اس قوم کی تعداد 70,000 تھی، اور یہ قوم بڑی ہی خوشحال تھی اور اللہ تعالیٰ کی بڑی فرما بردار قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے بھی نوازا تھا۔ ہر طرف سبزہ، ہریالی اور بے شمار نعمتیں جو کھانے پینے کی اور پہننے اوڑھنے کی ان کے پاس موجود تھیں، اور یہ لوگ بہت ہی خوشحال تھے۔ سمندر کے کنارے آباد ہونے کی وجہ سے یہ لوگ پانی سے ہی روزی تلاش کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے بڑا فضل و کرم سے ان کے قریب سمندر میں بہت سی مچھلیاں آیا کرتی تھیں، اور یہ اسی سے کماتے اور کھاتے تھے۔ پھر جب یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی پا چکی تو خوشحالی اور پیسے کی وجہ سے یہ قوم نافرمانی پہ اتر آئی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنی عقل کھوتے ہوئے گناہوں میں مبتلا ہو گئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کا ارادہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم کو فرما دیجئے کہ سنیچر یعنی ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار بند کر دیں۔ یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کے ذریعے ہفتے والے دن حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر حرام فرما دیا، اور پھر یوں ان پہ اس قوم کی بربادی کا آغاز ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا کہ ہفتے والے دن اللہ تعالیٰ نے مچھلیوں کا شکار تم پر حرام قرار دے دیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ لوگ بہت پریشان ہو گئے، اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے والے دن ہی تو وافر مقدار میں مچھلیاں کنارے پر آ جایا کرتی تھیں، اور لوگ وہ بہت بڑی تعداد میں مچھلیوں کا شکار کر لیا کرتے تھے، جس سے ان کا پیٹ بھی بھر جاتا تھا اور کاروبار بھی بہت چلتا تھا۔ اس قوم کا گزر بسر کیونکہ مچھلیوں کے شکار پر ہی چلتا تھا، اور ہفتے والے دن کے علاوہ بہت کم تعداد میں مچھلیاں ہاتھ آتی تھیں۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم کی صرف ایک آزمائش تھی جو کہ ٹل ہی جانی تھی، لیکن ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو مال و دولت کی ہوس تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے ایک تدبیر سوچی۔ پھر ایک دن شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا لیے جائیں۔ پھر جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو نالیوں سے ہو کر ان بڑے بڑے حوضوں میں پھنس جائیں گی، اور پھر ان نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے، اور پھر اگلے دن یعنی اتوار والے دن ان کو پکڑ لیا جائے۔ شیطان نے ان لوگوں کو ورگلایا کہ اس طرح ہم ہفتے والے دن عذاب سے بھی بچ جائیں گے، اور مچھلیاں بھی بڑی مقدار میں ہاتھ آ جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ تدبیر پسند آئی، اور پھر کافی لوگوں نے کہ سمندروں سے نالیاں نکال کر بڑے بڑے حوض بنا لیے۔ بس اس قوم کو شیطان کا یہ ہیلا بہت پسند آیا، لیکن وہ بدبخت یہ نہ سمجھ پائے کہ ہفتے والے دن ہی تو تم نے ان کو حوض میں بند کیا، یعنی یہ بھی شکار ہی ہو گیا، تو ہفتے والے دن ہی شکار کا ہونا ان کے لیے باعث عذاب بنا۔ اب اس کے بعد اس قوم میں 3 دڑے بن گئے۔ ایک لوگ جو اس کام کو، شیطان کے حربے کو منع بھی کرتے تھے اور اس کام سے باز بھی رہے۔ دوسرے وہ جو خود تو کام نہیں کرتے تھے
لیکن دوسروں کو نہ منع کرتے تھے، بلکہ کوئی اگر انہیں نصیحت کرے تو انہیں کہتے تھے کہ تم ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عنقریب ہلاک کرنے والا ہے۔ اور تیسرے لوگ وہ تھے جنہوں نے کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور ہفتے والے دن شکار کیا، اور یہ لوگ شکار والی مچھلیوں کو کھایا بھی کرتے تھے اور ان سے کاروبار یعنی بیچا بھی کرتے تھے۔ تو ناظرین، ان کی تعداد 1200 تھی، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام بار بار سنایا، لیکن یہ اپنے گناہوں سے باز نہ آئے۔ لہٰذا جو لوگ اس کام کو برا مانتے تھے، انہوں نے اپنے اور ان کے نافرمان 1200 لوگوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی، جس کے اس طرف وہ لوگ رہتے تھے اور دوسری طرف یہ ہدایت یافتہ لوگ رہتے تھے۔ ان نافرمان لوگوں کو سمجھانے کے باوجود سمجھ نہ آنے پر حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک دن اس قوم پر لعنت کر دی۔ تو پھر کچھ اس کا اثر یوں ہوا کہ ایک دن تک وہ لوگ اپنے گھر سے کوئی بھی باہر نہ آیا، اور پھر یہ معلوم کرنے کے لیے لوگ ان کی دیواروں پہ چڑھنے لگے اور اندر جھانکنے لگے کہ کیا وجہ ہے جس وجہ سے یہ باہر نہیں آتے۔ پورا دن ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنا دردناک عذاب بھیجا، جس کی وجہ سے وہ لوگ انسانوں سے بندر بن گئے۔ لہٰذا ناظرین، جب لوگ ان کے گھروں میں داخل ہوئے تو وہ بندر بنے ہوئے لوگ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، لیکن بول کچھ نہ سکتے تھے، اور اپنے رشتہ داروں کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زار و قطار روتے تھے، کیونکہ ان پر ایسا عذاب نازل ہو چکا تھا کہ جو کبھی ٹلنے والا نہیں تھا۔ اور ان نافرمانی کرنے والے لوگوں کی تعداد ایک روایتوں میں آتا ہے کہ 12,000 تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو بندر بنا دیا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے انہیں پکارا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اور پھر ناظرین، یہ بندر بنے ہوئے لوگ 3 دن تک زندہ رہے۔ اس دوران نہ یہ کچھ کھا سکتے تھے نہ کچھ پی سکتے تھے، بلکہ یوں ہی سب کے سب بھوکے پیاسے 3 دن کے اندر ہی سب کے سب مارے گئے۔ اور وہ لوگ جو ان لوگوں کو اس نافرمانی سے منع کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ اور وہ لوگ جو خاموش رہتے تھے لیکن دل ہی دل میں اس کو برا جانتے تھے، انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ تو پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ کیا کوئی ایک بندر بھی اس نسل میں سے موجود ہے، یا تمام بندر اسی نسل کی اولاد ہیں جو عذاب میں مبتلا ہوئی تھی۔ اس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا حضرت سید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، کیا یہ آج کے دور کے جو بندر ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہیں؟ تو پھر حضرت سید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کی شکلوں کو مسخ کرتا ہے تو یہ عذاب صرف اس قوم تک ہی ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو ہلاک کر دیتا ہے، اور پھر ان کی نسل کبھی آگے نہیں بڑھتی۔ اس لیے یہ بات بھی غلط ہے کہ کچھ لوگ آج یہ مانتے ہیں کہ آج کے دور کے بندروں میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندروں کی نسل شامل ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو 3 ہی دن میں صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا۔